الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کر لیجیے. نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں آیا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, یا بعد میں یاد آئے جب یاد آئے تب نیت کر لیا کریں. انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جمعے کے بیان کا سلسلہ ہے جامع مسجد قادریہ طارق روڈ کے عاشقان رسول ماشاءاللہ بڑی کوششوں سے علم دین سیکھنے کے لیے اہتمام فرماتے ہیں. خصوصاً ہمارے اس درس میں درس قرآن کا سلسلہ کم و بیش 11 سالوں سے جاری ہے. اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر سکھائیں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, ادب اور توجہ سے سنیں گے. سمجھ نہ آیا تو بعد میں پوچھ لیں گے. مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں گے. کوئی مسلمان بھائی آیا اس کے لیے سمٹ سرک کر جگہ کو شادہ کر دیں گے. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے. گھومنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچیں گے. خطبہ سنیں گے, اقامت کا جواب دیں گے, حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں گے, دعا کریں گے. نماز جمعہ کے بعد کی سنت نوافل پڑھیں گے, صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر میں مسلمانوں سے خود بڑھ بڑھ کر ملاقات مصافحہ بھی کریں گے اور اس میں بھی مسکراتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. مزید جو ہم حال نیتیں ہو, کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے وہ آیا ہے اس لیے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, تو اب وہ یہ نیت کر کے بیٹھے گا کہ میں مسئلہ پوچھوں گا, تو یہ ایک الگ نیکی ہے. مسئلہ پوچھنا بھی ثواب کا کام ہے, میں دین کی بات سیکھوں گا. تو اب وہ یہ بھی نیت کر لے کہ میں مسئلہ پوچھوں گا. تو جہاں جمعے کا ثواب ملے گا وہیں مسئلہ پوچھنے کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح جسے مسائل بتانے آتے ہو, جو جس سے لوگ مسائل پوچھتے ہو, تو وہ یہ بھی نیت کر کے آ سکتے ہیں کہ میں مسائل بتاؤں اگر کسی نے مسئلہ پوچھا. اسی طرح کوئی بیمار ملا تو اس کی عیادت کر لوں گا, تو پریشان حال ملا تو اس کو ہمدردی کے دو بول دوں گا. یہ نیتیں ایسی ہیں کہ جاتا کچھ نہیں اور آتا بہت کچھ. ثواب کا خزانہ ملتا ہے اور جاتا کیا ہے سوائے تھوڑی دیر کی تفکر اور سوچ کے, کہ ہم سوچ لیں کہ اگر کوئی بیمار ملے گا تو عیادت کروں گا. کوئی بیمار نہ ملا ثواب مل گیا. کوئی بیمار ملا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ملا جس کی عیادت کرنا ثواب مل گیا. راستے میں سے کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو, اس موذی کو ہٹا دوں گا. کنکر ہے, پتھر ہے, جھاڑی ہے, کانٹا ہے. اب راستے میں کچھ ایسا نہ ملا ثواب تو ملے. کوئی نابینا ملا اسے روڈ کراس کروا دوں گا. یہ نیت کر کے گھر سے چلا, کوئی نابینا نہ ملا ثواب مل گیا. تو یہ ثواب کمانے کے نسخے. اچھی نیتیں جو ہیں وہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ انسان مسلمان اپنی تھوڑی زندگی کے عمل کی بدولت نہیں بلکہ اپنی اچھی نیتوں کی بدولت جنت میں داخل ہوتا ہے. اور ہماری جو نیت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھا روزے رکھوں گا رمضان شریف کے, جب تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا مالدار رکھا زکات دیتا رہوں گا, جب تک زندہ رکھا نمازیں پڑھتا رہوں گا, ہر جمعے کی پابندی کروں گا. تو یہ بندے کی ایک ایسی نیت ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا میں یہ کام کرتا رہوں. تو اب وہ عمل اگرچہ اس کا 20, 25, 30, 40, 50 سال کا ہے لیکن اس کی نیت بہت بڑی ہے. نیت اس کی بہت وسیع ہے
اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر۔ یہی اس حدیث پاک کا عطر ہے، عرق ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے اسی پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے، علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا، اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 100 سال بعد کافر ہو جاؤں گا، تو یہ نیت کرے 100 سال بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ کہتے ہی کافر ہو گا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، کہ اس کی ایک ایسی نیت بن گئی جو بری ہے، غلط ہے، اور وہ 100 سال بعد کی اگرچہ ہے، لیکن اس ارادے کی وجہ سے وہ ہاتھوں ہاتھ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ تو جہاں یہ زاویہ ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، تو ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا رکھنے کا ذہن ہمارے دین نے دیا ہے۔ اور دعوت اسلامی بھی الحمدللہ یہ سکھاتی ہے۔ دعوت اسلامی سے پہلے شاید یہ ذہن ہمیں کہیں نہیں ملتا تھا، کہیں پر یہ بیان نہیں کیا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تعلیمات پر قربان کہ آپ نے یہ بھی ذہن دیا، یہ سکھایا، اور یقیناً آپ کا یہ بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ اس نیت کے پہلو پر اور اس موضوع پر جو آپ نے کام کیا ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ علمی طبقہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس بات کا قائل ہے۔ امیر اہل سنت نے اس معاملے میں جو تربیت کی ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا الحمدللہ۔ اور جس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو اس کی تعریف کر کے اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ تعریف کرنا بھی آپ کے احسان کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سکھایا، یہ تربیت بھی دی۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ اجتماع میں آئیں، بیان شروع ہوگا، اچھی نیتیں کروائی جائیں گی۔ آپ مدنی قافلے میں جا رہے ہوں گے، آپ کو اچھی نیتیں کروائی جائیں گی۔ اچھی اچھی نیتوں کا ذہن جا بجا دے کر گویا ہمیں اس بات کا درس اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت یہ ہے جو ہم عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں، اس کی تربیت دیتے ہیں۔ تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ یہ ہمیں بہت زیادہ ثواب کے ذخائر سے مستفیض کرے گی۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ ہماری الفتوں، ہماری محبتوں کو ایسا قائم فرمایا کہ اپنی محبت اور اپنی بارگاہ میں کسی کے مرتبے کا معیار اسے قرار دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی فرمایا۔ ہر مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو یقیناً جانتا اور مانتا ہے، لیکن اس آیت میں جس پہلو پر متوجہ کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے ملا۔ اللہ سے ملانے کے لیے پیارے حبیب علیہ السلام کے در پر آنا ہوگا اور ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ اس آیت کا بالکل فائنل فیصلہ ہے جو کہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، شریعت پر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ طریقت اور شریعت کو الگ الگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچ گئے ہیں، ہم تو اللہ والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شریعت جو ہے کہ طریقت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ جب بندہ منزل میں پہنچ گیا تو سواری کی کیا ضرورت؟ تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ وہ پہنچ تو گیا ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہے، وہ پہنچ تو گیا ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہے، رحمان تک نہیں پہنچا۔ شریعت کو کبھی طریقت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت جو ہے وہ ایک جسم ہے اور طریقت اس جسم کا ایک حصہ ہے، اس کا ٹکڑا ہے۔ لہذا جو حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہوں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ شریعت ہی سب سے پہلے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کیا مقبول ہوگا؟ کیا حضور پر نمازیں معاف ہو گئی؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر فرائض معاف تھے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے تو 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں فرض، پیارے آقا پر 6 نمازیں فرض تھیں، آپ پر تہجد بھی فرض تھی۔ اور کوئی آج کل کا منہ اٹھا کے کہنے لگے کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، میرے کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی شریعت کی پابندی کی؟ یقیناً وہ پہنچ گیا ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہے،
رحمان تک نہ خود پہنچا ہے نہ اپنے ماننے والوں کو پہنچا ہے، بلکہ شیطان کے پیچھے پیچھے انہیں لے کر جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقیدتوں کا مرکز بنانا اور اپنے عقیدتوں کے لیے کسی کو معیار بنانے کے لیے بھی ایک ہی بات دیکھنی چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس پر ہم نے بہت طویل گفتگو کی کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کیا ہے، اور صرف پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ سنتیں جن کو عام طور پر ہم سنت کہتے ہیں، جیسے کہ بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا وغیرہ، سونے کی سنتیں جو عام طور پر بطور سنت بیان کی جاتی ہیں، محض ہی سنتیں اور اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی مکمل زندگی، مکمل حیات طیبہ یہ سنت مبارکہ کے دائرے میں آ جاتی ہے، یہ اسوہ حسنہ کے اندر آتی ہے۔ لہٰذا پیارے آقا نے جیسی گفتگو کی، پیارے آقا جیسے لوگوں سے ملے، پیارے آقا جیسے بزرگوں سے ملتے تھے، پیارے آقا جیسے رشتہ داریاں نبھاتے تھے، پیارے آقا جیسے والدین سے رشتہ رکھتے تھے، پیارے آقا نے اولاد کی جیسے تربیت کی، پیارے آقا نے جیسے تجارت کی، پیارے آقا نے جس طرح سے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، ان سارے معاملات کی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اور اتباع رسول میں یہ سب داخل ہے۔ اگر کوئی ان سب پر عمل نہیں کرے گا تو محض چند سنتوں کو اپنا لینا اس کی زندگی کو جنت کے راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ مکمل اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی کہ یقیناً کامل اور مکمل زندگی ہے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہر شخص کے لیے بہترین راستہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور جو جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو اس کو پیارے آقا کی زندگی سے مددی پھول ضرور ملے، اس کو اپنی زندگی سنوارنے کا نسخہ حضور کی زندگی سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پیارے آقا کی زندگی سے اپنی زندگی اچھی کر لوں، تو شوہر کیسا ہونا چاہیے حضور کی زندگی سے اسے مل جائے۔ کوئی بیٹا ہے وہ چاہتا ہے میں اچھا بیٹا بن کے دکھاؤں، پیارے آقا کی زندگی سے اسے اچھا بیٹا بننے کی تربیت مل جائے۔ پیارے آقا ماں باپ کے لیے کیا اپنا ذہن رکھتے تھے اور کس طرح اپنے ماں باپ سے پیار کرتے، اپنی رضاعی والدہ سے پیار کرتے۔ اگر کوئی بھائی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بھائی بن جاؤں، پیارے آقا کی زندگی سے اس کو تربیت مل سکتی ہے۔ کہ پیارے آقا کی بہن حضرت شیما جب تشریف لائی رضی اللہ عنہا، حضور ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور گویا سکھایا دنیا بھر کے بھائیوں کو کہ میں محمد عربی ہو کر ایک عورت کو عزت دے رہا ہوں، یہ میری بہن ہے، تم بھی ایسے ہی بھائی بننا، تم بھی ایسے ہی بھائی بننا کہ عورت کو بھی عزت دینا اور اپنی بہن کو بھی یوں ہی عزت دینا۔ پیارے آقا کی زندگی میں ایک تاجر کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک ملازم کے لیے بھی کہ جب کسی سے کوئی معاہدہ ہو جائے، حضور نے ملازمت نہیں کی معاذ اللہ کسی کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تجارت فرمائی، لیکن ملازمت ہوتی کیا ہے؟ ملازمت میں معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو پورا کرنا یہ پیارے آقا کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وعدے کی ایسی پابندی فرماتے تھے کہ جو فرما دیا وہ پھر ضرور کرتے تھے۔ ایک شخص سے بات چیت ہو رہی تھی، کوئی کام کا سلسلہ تھا، بازار میں اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام کو کہہ کر گیا آپ کھڑے رہیے میں آتا ہوں، حضور کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک غائب رہا، وہ بھول گئے واپسی آنا۔ 3 دن بعد وہیں سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام کو وہیں کھڑا پایا تو شرمندہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق کہ میں نے اس کو کہا میں یہیں کھڑا ہوں، آپ نمازوں کے وقت کے علاوہ وہیں پہ آگے کھڑے رہتا ہے۔ آپ بتائیے ایسی پیاری زندگی کہاں ملے گی؟ لیڈرشپ اسکلز یہ پیارے آقا کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عادل کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہر کسی کے لیے نمونہ ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم چننے والے بنے، ماننے والے بنے اور لینے والے بنے۔ اس آیت مبارکہ کی بات جو آیت ہے یہ پچھلی آیت مبارکہ سے اس کا جو مضمون ہے وہ متصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید پچھلی آیت کے مضمون کو آگے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آیت نمبر 32 میں مزید اپنے حبیب علیہ السلام کی شان بھی بیان کی، اور بیان ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب تم یہ فرما دو، پچھلی آیت میں قل ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرما دو
اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگلی آیت میں بھی قل ہی سے بیان ہے. اطاعت اللہ نے اپنی کروانی ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی کروانی ہے، لیکن انداز کتنا پیارا ہے کہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب تم فرما دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو. اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ پچھلی آیت میں اتباع کا حکم تھا، اس میں اطاعت کا حکم ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا چلا جائے. آپ نے دیکھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح سے کپڑے سیتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر اسی کے طریقے پر، اسی کے ٹریننگ پر وہ کام کریں، تو یہ ہے اتباع. اس کے طریقے پہ چلنا. ضروری نہیں کہ اس نے کہا آپ کو اس کا طریقہ اچھا لگا، اس کا طرز اچھا لگا، اس کا معیار اچھا لگا، آپ نے کہا میں بھی اسی طریقے پہ چلوں. یہ ہے اتباع، کسی کو فالو کرنا. فالو کرنا یہ ہے اتباع. اور اطاعت ہے حکم دینے پر عمل پیرا ہونا، تعمیل حکم کرنا، یہ ہے اطاعت. یعنی کوئی کہے مجھے پانی پلاؤ تو اب اتباع نہیں کہی جائے. اتباع ہوتی ہے کسی کو دیکھ کر فالو کرنا. یہاں کہا جائے گا اطاعت کا. اس نے کہا پانی پلاؤ، آپ نے پانی پلا کے اس کی اطاعت کی. اس نے کہا کہ فلاں کام کر دو، آپ نے وہ کام کر دیا، تو یہ ہوئی اطاعت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے. آپ جب حکم دیتے کسی بات کا تو بندے کے لیے وہ کرنا فرض ہو جاتا. اسی کا حکم یہاں پر دیا. پچھلی آیت میں اتباع کا حکم تھا، اب حکم ہے کہ اطاعت بھی کرنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اور قرآن پاک میں جا بجا تبارک و تعالیٰ نے اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیا ہے. کہیں پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اس طرح کے مضامین قرآن میں جا بجا ہے. لیکن اس آیت میں ایک ذرا انوکھا پہلو ہے. اس آیت میں جس طریقے اور جس انداز سے پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، علماء اکرام نے اس کو بیان کیا. بات گہری ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ اطاعت ایک بار ہے، اور جگہوں پر جو اطاعت کا لفظ ہے وہ الگ الگ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لفظ اطاعت دو بار آیا. اللہ کی اطاعت الگ ہے خدا سمجھ کر، رسول کی اطاعت الگ ہے بندہ سمجھ کر. بات ختم. لیکن اس آیت میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا، اس میں لفظ اطاعت ایک ہی ہے. اور فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت. لفظ بیچ میں جو رب اور رسول کے درمیان، اللہ اور رسول کے درمیان ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا کہیں اور، یہاں پر اس اضافے کو ختم کرنا. ایک ہی لفظ سے اللہ نے اپنے آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا اور اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا. کہ رب تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت کا بیان ہے. کہ رب تعالیٰ کو اپنے حبیب سے محبت کتنی ہے کہ اپنی ہی اطاعت میں رسول کی اطاعت کو شامل کر دیا. کہ گویا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا رسول کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام اطاعتیں، اللہ کے تمام احکامات یہ در حقیقت رسول ہی کے ذریعے ملے. تو رسول اللہ ہی کی اطاعت ہے جو رب کی اطاعت کی ہے. رب نے کہا نماز پڑھو، بندے نے نماز پڑھی، یہ اللہ کی اطاعت ہوئی، لیکن رسول کی اطاعت بھی ہوئی. لہٰذا بندہ جب اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، تو ساتھ میں اگر یہ مقصود بھی رکھے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر رہا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ در حقیقت جب وہ اطاعت رسول کی بن رہی ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت بن رہی ہے، تو جب رسول کی اطاعت ہوگی تو وہ راضی بھی ہوں گے. تو اگر وہ راضی ہو رہے ہیں اور عمل کرنے والا ان کی رضا کا قصد کر لے، نیت کر لے، تو کیا حرج ہے کہ میں رسول اللہ کو بھی راضی کروں گا اس عمل سے؟ جس میں کوئی حرج نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، چاہتا تو خود بھی فرما سکتا تھا یا ایھا المؤمنون اطیعوا اللہ والرسول، لیکن انداز کتنا پیارا ہے کہ اپنے حبیب سے فرمایا جا رہا ہے اے محبوب تم کہو، تمہاری زبان سے کہو، اطاعت میری ہوگی لیکن حکم تمہارا ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نا، قرآن کی جا بجا آیتوں میں لفظ قل سے رب تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب کے ذریعے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے احکامات دیے، اپنی تعریف
حبیب کی زبان سے کروائی، اپنی توحید حبیب کی زبان سے بیان کروائی، اپنی معرفت حبیب کی زبان سے بیان فرمائی۔ مولانا حسن رضا لکھتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنے، چاہتا ہے اللہ کی توحید بیان ہو، فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو اللہ ایک ہے، تم کہو، چاہتا تو کہتا ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تب بھی مانتے ہو، لیکن حبیب علیہ السلام سے اللہ کی محبت کیسی ہے؟ فرمایا قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حبیب کی گفتگو کتنی پسند، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ احکامات کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہ کرو گے فإن تولوا، بس اگر وہ منہ پھیریں گے نہیں مانیں گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس آیت سے پچھلی آیت نازل ہوئی قل ان کنتم تحبون اللہ، جس میں حکم ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ محمد اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کرتے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی، یعنی انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو وہ جو آیت تھی اس کو سمجھ نہیں آئی منافق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی اور تاکید کر دی کہ دیکھ لو میری اطاعت حبیب کی اطاعت ہے، حبیب کی اطاعت میری اطاعت۔ اگلی آیت میں اس بات کو اور مؤکد کر دیا اور مضبوط کر دیا جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، اور فرما دیا کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا گیا، میں کسی اور کی طرف سے نہیں آیا کہ میری اطاعت الگ ہو اور اللہ کی اطاعت الگ ہو، میں بھیجا ہی اسی کا گیا ہوں، میں رسول ہوں اس کا، لہذا میری اطاعت بعین ہی اس کی اطاعت، عین اس کی اطاعت ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ رسول ہی ہوتا ہے، لہذا ان کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کر دیا ہے۔ لہذا اگر اس کے بعد بھی لوگ رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت سزا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، حضور علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دیکھی ان کے ہاتھ میں ناپسند فرمایا، نکال کے پھینک دی، نکالے اور پھینک دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، سونے کی وہ انگوٹھی تھی غالباً۔ جب مجلس برخاست ہوئی صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ جو صحابی تھے جن سے انگوٹھی لے کر حضور نے پھینک دی تھی، انہیں دوسرے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ اٹھا لیجیے، اس کو بیچ دیجیے گا کہ کام آ جائے گا۔ وہ جو صحابی تھے عاشق رسول تھے، ہر صحابی عاشق رسول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس انگوٹھی کو میرے محبوب نے پھینک دیا ہے اب زندگی گزر جائے گی کبھی بھی اسے نہیں اٹھاؤں، اب اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرے محبوب نے اسے پھینک دیا۔ تو یہ اطاعت کا ایک انداز ہے، حضور نے ایک چیز کو ناپسند کیا، یہ انگوٹھی نہیں پہننی، اب صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اب نہیں کرنا، ختم، میرے محبوب کو پسند نہیں ہے مجھے بھی پسند نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت اور اطاعت کا یہ جذبہ صحابہ اکرام میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، آپ کے بات کو ماننے اور پورا کرنے کے لیے وہ سب دھڑ کی گویا بازی لگا دی جاتی ہے۔ حضور کو اگر کوئی کام ہے تو ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش یہ کام میں کروں، اور آج کا امتی ہے اسے پتا ہے کہ حضور کو کیا اچھا لگتا ہے، حضور نے کیا احکام دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے سوا کسی انگوٹھی کو پسند نہیں کیا، مرد انگوٹھی میں چاندی پہن سکتا اور وہ چاندی بھی 4.5 ماشے سے کم، 4.5 ماشا نہ ہو، اور اس میں ایک نگ ہونا بھی ضروری ہے، ایک پتھر ہونا ضروری ہے، اور ایک سے زیادہ پتھر نہ ہو۔ لیکن ہم تو سونے کی چینیں پہن لیتے ہیں، انگوٹھی کیا چیز ہے، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کانوں میں بالیاں، بڑے بڑے بال اور کونیاں،
کیا یہ محبوب کا عاشق ہوتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے جیسے بال رکھنے سے منع کیا ہے، سونا پہننے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اطاعت کا جذبہ ہی نہیں۔ یاد رہے کہ رسول کے حقوق میں سے ہے، نبی کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی اطاعت کی اور ان کے احکام کو بجا لایا، وہ جس طرح حکم دے اسے پورا کیا۔ اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں ہم نافرمانی کی طرف حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو غور سے سنیے حدیث بات، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے انکار کیا۔ اس نے انکار کیا، میری بات نہ مان کر، لہذا وہ دوزخ میں جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی زبردست حدیث، بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث ہم اپنے دماغ میں بسا لینا، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، ایسے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور شریعت کی پیروی کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک میری مثال اور جو لے کر میں آیا اس کی مثال، یعنی قرآن پاک، اس شخص کے جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے اور میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈراتا ہوں، لہذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس قوم کے ایک گروہ نے تو اس کی بات مانی، تمہیں فوج آ رہی ہے بہت بڑی، کچل دے گی، روم دے گی، ملیا میٹ کر دے گی، ستیہ ناش کر دے گی، لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، سامان وغیرہ لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس ایک گروہ نے تو راتوں رات نکل کر پناہ گاہوں میں چھپ کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا ہم تو نہیں مانتے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، فوج دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی، اور اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی مقامات پر اپنے حال میں رہے۔ جب صبح ہوئی تو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے قتل و غارت کریم کا بازار گرم کیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بس یہ میری مثال ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اور قرآن کی اطاعت کی تو گویا اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح بچا لیا جو اپنے گھروں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے، چھپ گئے تھے، اور اپنے آپ کو اس فوج سے انہوں نے بچا لیا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اور میری بات نہ مانی، اس کی مثال اس گروہ کی سی ہے جو اپنے گھروں میں ٹھہرے، اپنے پچھلے حال پہ رہے اور پرواہ نہ کی، بالآخر ہلاکت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا، شب معراج اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ یہ نبی جو ہمیں بتاتے ہیں یہ سب دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا عادل کوئی نہیں، ان سے بڑا امین کوئی نہیں۔ ان کی بات نہ مانیں، ان کی بات پر عمل نہ کریں، ان کی بات پر بھروسہ نہ کریں تو یہ حق کے مسلمانی نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے بھی اور اس پر عمل بھی کریں، نافرمانی نہ کریں۔ نافرمانی کرنے والے کا جو انجام ہے وہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا، تو انہیں جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنے مسحری پر، پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور جسے قرآن میں حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہیں انہوں نے بھی جو حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں کسی چیز
چیز کو حرام کیا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی جو چیز منع کی گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں منع کیا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ 3 احادیث مبارکہ اطاعت مصطفیٰ پر اور ایک صحابی کا واقعہ، یہ 4 باتیں ایسی ہیں ہم اطاعت مصطفیٰ کریں، پیارے آقا کے انداز کو اپنائیں، پیارے آقا کے فرامین کو اپنائیں، اور جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیا، ہمیں سچ بولنے کا درس دیا، ماں باپ کی فرما برداری کا درس دیا، جس طرح زندگی گزارنے کے احکامات آپ سے ملتے ہیں، یہ ہم پر لازم و واجب ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں، اور اس گروہ کی طرح جنہوں نے اپنی جان کو بچا لیا ہم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں، اور جو ان باتوں کو نہیں مانتے وہ نقصان اپنا ہی کریں۔ کیا نبی کا کوئی نقصان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے؟ نقصان اپنی ذات کا ہے، اور یہ نقصان بعض اوقات دنیا میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں نہ دیکھنے کو ملے تو قبر و آخرت تو برباد ہو کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ 1 مئی کی چھٹی آ رہی ہے، دعوت اسلامی کے تحت ڈھیروں عاشقان رسول 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اتوار پیر منگل، آنے والے اتوار پیر منگل 3 دن کے مدنی قافلے ہماری اسی قادریہ مسجد سے بھی سفر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہمت کریں، رمضان شریف کی آمد ہے، شعبان المعظم بھی آ گیا، اب پلک جھپکنے کی دیر ہوگی کہ رمضان شریف انشاءاللہ ہم پالیں گے۔ اس کی کوئی تیاری بھی ہو، کوئی پریپریشن ہو کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، کس طرح ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ، علم دین سیکھنے کے جذبے کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔